سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 24۔ جنگ موتا۔ موتا جنوبی اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے۔ یہ مارکہ یہی وقوع پذیر ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے گرامی نامے قاصدوں کے ہاتھ ارسال فرمائے۔ ان میں سے ایک گرامی نامہ دے کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ راستے میں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمر خسانی جو بلقا پر مامور تھے، اس نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور انتہائی بے دردی سے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت بھی سفیروں اور قاصدوں کا قتل بدترین جرم سمجھا جاتا تھا، جو اعلان جنگ متصور ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ کو اس انسانیت سوز واقعے کی خبر ملی تو آپ نے 3000 صحابہ کرام پر مشتمل لشکر تیار کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی سرکردگی میں مدینہ منورہ سے روانہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر لڑائی میں زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی امیر لشکر ہوں گے۔ اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری لشکر کی قیادت کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو مناسب سمجھیں امیر بنا لیں۔ رسول اللہ نے مدینہ منورہ کے باہر تک لشکر کے ساتھ چل کر انہیں رخصت کیا۔ الوداع کرتے ہوئے نصیحت کی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کی راہ میں منکرین سے جہاد کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لڑائی کی صورت میں نہ عہد شکنی کرنا، نہ کسی قسم کی زیادتی، کسی بچے، عورت، عمر رسیدہ بوڑھے اور اپنی عبادت گاہ میں گوشہ نشین شخص کو قتل نہ کرنا، کسی کھجور کے قریب نہ جانا، نہ کسی درخت کو کاٹنا اور نہ کسی مکان کو منہدم کرنا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ ہدایت رسول اللہ کی جانب سے اس زمانے میں دی جا رہی تھی کہ جب جنگ کے تمام مروجہ اصول اور ضابطے اس کے برعکس تھے۔ یہ انقلاب لانے ہی تو اللہ کا رسول اس دنیا میں تشریف لایا تھا۔ دنیا جب گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ہمارے آقا و مولا رشد و ہدایت کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ رحمت عالم کا احسان انسانیت چکا ہی نہیں سکتی۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مقان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی یعنی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ کیا۔ جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقا کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے۔ دیگر قبائل کے اتنے ہی افراد اور بھی موجود ہیں۔ گویا 3000 کی مختصر سی جمعیت کے مقابلے میں 2,00,000 سپاہ کفار موجود تھی۔ حضرت زید نے مشورہ دیا کہ ناموافق حالات سے دربار رسالت کو آگاہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری نے فرمایا، جنگ میں فتح مقصود نہیں، شہادت کا موقع کیوں ضائع کریں؟ ایک پرجوش خطبہ دیا جس نے اہل ایمان کے شوق شہادت کو تازہ کر دیا۔ 3000 کے مختصر لشکر اسلام نے 2,00,000 فوج کفار سے ٹکرا جانے کا فیصلہ کیا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے جانثاران اسلام کا یہ لشکر آگے بڑھ گیا۔ مقام موتا پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ فوج کفار نے اسلامی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا
عجیب و غریب معرکہ تھا۔ آسمان پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مسلمان عجیب بے خودی اور سرفروشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہادری کی ناقابل فراموش تاریخ رقم کر رہے تھے۔ رسول اللہ کے چہیتے زید بن حارثہ شوق شہادت میں تکبیر کہتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ کفر کی کالی گھٹاؤں میں اسلام کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ حضرت زید دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کی برچھیاں سینے میں تیرنے لگیں۔ علم ہاتھ سے گرا چاہتا تھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے پرچم اسلام کو سنبھال لیا۔ جواں ہمت جعفر بن ابی طالب دشمن کے نرغے میں گھر گئے۔ زخم پر زخم کھا رہے تھے، پھر بھی بڑھے جا رہے تھے۔ دایاں بازو کٹ کر زمین پر گر گیا تو دوسرے ہاتھ میں علم تھام لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا۔ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اسی حالت میں دشمن کا ایک نیزہ ان کے سینے سے پار ہو گیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ اس وقت جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے۔ جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ انصاری نے علم سنبھالا۔ شہادت کے شوق میں آگے بڑھے اور دیوانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مجاہدین اسلام نے خالد بن ولید کی قیادت پر اتفاق کر لیا۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد خالد بن ولید کا پہلا معرکہ تھا جس میں وہ شریک ہوئے۔ ادھر رسول اللہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جنگ میں پیش آنے والے تازہ ترین حالات سے آگاہ فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت موتا کے میدان میں مسلمان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، سینکڑوں میل دور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی چشمان مبارک سے اشکوں کا سیل رواں جاری تھا اور زبان قدسی پہ یہ الفاظ تھے: زید نے علم لیا اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب علم جعفر نے لیا اور کچھ دیر بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب علم عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اب علم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑا اور اس کو فتح دی گئی۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا بیان ہے کہ اس معرکے میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، آخر میں صرف ایک چھوٹی سی یمنی تلوار میرے پاس رہ گئی۔ موتا کے خونریز معرکے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے سینکڑوں آدمی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی خداداد صلاحیتوں، سیاسی اور فوجی تدبیروں سے کام لیتے ہوئے سارا دن رومیوں کو مصروف رکھا اور رات کو اسلامی لشکر کی صفوں کی ترتیب کو الٹ دیا۔ دشمن کو تعجب تھا کہ مسلم فوج کل سے اس وقت تک برابر لڑ رہی ہے۔ رات کی نقل و حرکت اور صفوں کی نئی ترتیب سے رومیوں کو یہ گمان گزرا کہ مسلمانوں کے پاس تازہ کمک پہنچ گئی ہے۔ خالد بن ولید نے اس ترکیب سے دستوں کو لڑایا کہ لہجہ بلہجہ دشمن کو نئی کمک آتی دکھائی دیتی۔ نئی کمک کے خیال نے رومیوں کا حوصلہ پست کر دیا، جس سے وہ بددل ہو گئے۔ جب مارکا گرم ہوا تو خالد بن ولید نے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ دشمن سمجھا کہ یہ کوئی جنگی چال ہے اور مسلمان ہمیں جنگل میں گھیر لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تعاقب نہ کیا۔ اس طرح یہ لشکر بحفاظت مدینہ منورہ واپس پہنچ گیا۔ اس مارکے میں مسلمانوں کی فداکاری و جانثاری کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ کفر پر بالعموم جبکہ سلطنت روم پر بالخصوص اسلام کا رعب طاری ہو گیا۔ اس مارکے کا اثر جزیرۃ العرب پر بھی بہت مثبت رہا۔ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے۔ عرب سمجھتے تھے کہ رومیوں سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے۔
3,000 کی مختصر تعداد کا 2,00,000 لشکر کفار سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس ہو جانا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ دیگر قبائل عرب جو کہ رومیوں کی طاقت سے مرعوب تھے اب مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں آ کر اسلام قبول کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے۔ یہی وہ معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خورید ٹکراؤ کا آغاز ہوا، جو بالآخر رومی مملکت کی شکست کا باعث بنا۔ دور دراز ممالک پر مسلمانوں کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں SeeratLibrary.com۔ فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ کی دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلہ قریش مکہ کا حلیف ہوگا مسلمان اور ان کے حلیف اس کو قریش کی طرح سمجھیں گے، اس کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا قریش مکہ اور اس کے حلیف اس کو مسلمانوں کے برابر سمجھیں گے اور اس پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ قریش کے کسی حلیف پر حملہ قریش پر حملہ متصور ہوگا، جبکہ مسلمانوں کے کسی حلیف قبیلے پر کسی قسم کی جنگی کارروائی مسلمانوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کے وقت بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے، جبکہ بنو بکر نے قریش کا حلیف بننا قبول کیا۔ ان دونوں قبائل کی آپس میں مخاصمت صدیوں سے چلی آ رہی تھی، مگر اب معاہدے کی روح سے یہ دونوں امن و آشتی کے پابند تھے۔ ابھی اس معاہدے کو 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاشہ نے بنو خزاعہ کو غافل پا کر رات کی تاریکی میں ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے 20 آدمی قتل کر دیے۔ قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی۔ بعض قریشیوں نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو خزاعہ کے قتل و غارت میں بھرپور حصہ لیا۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے حرم میں پناہ لی، مگر ان ظالموں نے کعبۃ اللہ میں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ اس طرح قریش اور ان کا حلیف قبیلہ بنو بکر کی شاخ بنو نفاشہ نہ صرف عہد شکنی کا مرتکب ہوا، بلکہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ حرم کعبہ کی حدود میں ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس سانحے کے بعد مظلوم بنو خزاعہ نے 40 آدمیوں کا ایک وفد عمر بن سالم کی سرکردگی میں مدینہ منورہ بھیجا۔ رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے قریش کے ظلم سے محمد اور خدائے محمد کی دہائی دی۔ رسول اللہ نے انہیں مضطرب دیکھا تو اطمینان سے ان کی باتیں سنی۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا رئیس عمر بن سالم رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ لے کر آیا اور کہنے لگا، حضور، ہمارے حریف بنو بکر نے قریش کی شہ اور مدد پر جنگ کا آغاز کیا۔ ہم حرم میں پناہ گزین ہو گئے۔ عرب کی قدیم روایات کے خلاف ہمارے پناہ گزینوں کو وہاں بھی ذبح کر ڈالا گیا۔ ہم 40 آدمی بمشکل بچ کر یہاں پہنچے ہیں۔ تمام واقعہ سنا کر رسول اللہ سے مدد کی فریاد کی۔ رسول اللہ کو یہ خونی داستان سن کر صدمہ ہوا۔ ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا، نہ گھبراؤ، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ بنو خزاعہ کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ دشمن کے حملے کی صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ نے قریش مکہ کی جانب ایک قاصد بھیجا اور 3 شرائط پیش کی کہ ان میں سے کوئی شرط منظور کر لیں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش مکہ اپنے حلیف بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ اور نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیں۔ رسول اللہ کے قاصد نے مذکورہ شرائط جب قریش مکہ کے سامنے رکھیں تو قریش کے نمائندے قرطہ بن عبد عامر نے جواب دیا کہ ہم نہ تو قتل ہونے والوں کے خون کا معاوضہ دیں گے اور نہ ہی حلیف قبیلے بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہوں گے۔ تیسری شرط ہمیں منظور ہے۔ بہت متکبرانہ انداز میں کہا کہ ہم صلح حدیبیہ توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔
قاصد نے واپس مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ کو قریش کا جواب سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں، ان کی زیادتیاں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے مکے پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد قریشی مکہ کو سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ ہوا کا رخ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اب ان کی خیر نہیں۔ چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھیے کہ محمد ہم پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے ابو سفیان پر دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ منورہ جا کر معاہدے کی تجدید کرائیں۔ رؤسائے قریش کے مشورے پر ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے عازم مدینہ منورہ ہو گیا۔ ابو سفیان بہت تیزی سے مدینہ منورہ پہنچا۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے جلدی سے بستر اٹھا دیا۔ کیا آپ مشرک ہیں؟ رسول اللہ کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ سن کر ابو سفیان رنجیدہ ہوا۔ وہاں سے نکل کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔ رسول اللہ نے التفات نہ فرمائی۔ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کو جا کر ملا۔ ہر ایک سے مدد حاصل کرنا چاہی، مگر کوئی جواب نہ پا کر خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی رسول اللہ کی خدمت میں سفارش کے لیے کہا۔ سیدہ نے فرمایا، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مایوس ہو کر ابو سفیان مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز میں مسجد میں یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس بات کا جواب نہ دیا۔ یہ اعلان کر کے ابو سفیان مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے اس سے پوچھا تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ اس نے امان کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا تو کیا محمد نے اس امان کو نافذ کر دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ سن کر مکے کے لوگ کہنے لگے تیری تباہی ہو۔ رسول اللہ پہلے ہی تیاری کا حکم دے چکے تھے، ساتھ ہی ساتھ رازداری کو بھی ملحوظ رکھا۔ رسول اللہ نے اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامے بھجوائے، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ جنگ کس کے خلاف لڑی جائے گی۔ حضرت ابو بکر کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم نہ ہو سکا، جو رسول اللہ کے لیے جنگ کی تیاری کر رہی تھیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز صحابی تھے۔ انہوں نے ایک رقعہ لکھ کر مشرکین مکہ کو رسول اللہ کے عزائم کی اطلاع دینے کے لیے ایک عورت کو بھیجا۔ وحی کے ذریعے رسول اللہ کو اس واقعے کا علم ہو گیا۔ رسول اللہ نے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اس عورت کا تعاقب کریں اور اس سے خط چھین لیں۔ ان تینوں شہ سواروں نے اس عورت کو روضہ خاک کے مقام پر جا پکڑا اور خط چھین کر واپس آئے۔ یہ خط جب رسول اللہ کے سامنے پڑا گیا تو آپ نے حاطب کو مخاطب ہو کر پوچھا، حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ حاطب نے معذرت کی اور کہا، مجھے نہ کفر سے محبت ہے نہ ہی اسلام سے مرتد ہوا ہوں، مقصد صرف یہ تھا کہ قریش پر احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کی حفاظت کا سامان ہو جائے۔ یاد رہے کہ حضرت حاطب کے اہل خانہ ابھی تک اہل مکہ کی تحویل میں تھے۔ حضرت عمر نے انہیں قتل کرنے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، عمر کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاطب اہل بدر میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرمایا، تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں۔ رسول اللہ نے حضرت حاطب کو معاف کر دیا۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ مدینہ منورہ سے روانگی۔
رسول اللہ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو جانثاران توحید و رسالت کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے چلتے وقت سبھی روزے دار تھے۔ رسول اللہ نے محسوس کیا کہ سفر کی مشقت سے مجاہدین اسلام پر روزہ گراں ہے۔ رسول اللہ نے پانی نوش فرما کر روزہ افطار کیا، جسے دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ رسول اللہ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں رہنے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ راستے میں رسول اللہ کے اپنے چچا حضرت عباس سے ملاقات ہوئی۔ وہ مسلمان ہو کر ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ چلے آ رہے تھے۔ لشکر اسلام نے مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مر الزہران پہنچ کر پڑاؤ کیا تو رسول اللہ نے فوج کو حکم دیا کہ مجاہدین دور دور پھیل جائیں، جگہ جگہ آگ روشن کر دیں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور ناحق خون ریزی نہ ہو۔ فوج دور دور تک پھیل گئی۔ ہر سپاہی نے علیحدہ علیحدہ آگ روشن کر دی۔ نتیجتاً تمام صحرا گلنار بن گیا۔ قریش مکہ کو یہ خبر تو مل چکی تھی کہ رسول اللہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں منزل کا علم نہیں تھا۔ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے کہ رسول اللہ کا پتہ لگایا جائے۔ جب یہ تینوں روسائے قریش مر الزہران کے قریب پہنچے تو میلوں تک آگ کی روشنی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پریشانی کے عالم ابو سفیان کہنے لگا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ نہیں دیکھی۔ ابو سفیان بن حرب رسول اللہ کی خدمت میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی سواری پر بیٹھے لشکر کا چکر لگا رہے تھے کہ ان کے کانوں میں ابو سفیان کی آواز پڑی۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا لشکر ہے اور اب قریش کی خیر نہیں۔ یہ بات سن کر ابو سفیان ٹھٹر گیا اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، عباس اب کیا ترکیب کی جائے؟ حضرت عباس نے کہا، اگر تمہیں پکڑ لیا گیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی، لہٰذا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کی خدمت میں لے چلوں۔ ابو سفیان سواری پر پیچھے بیٹھ گیا۔ جب حضرت عمر قریب سے گزرے تو آپ نے کہا کہ کفر کا سردار اب ہمارے قبضے میں ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ کی طرف دوڑ لگائی، ادھر حضرت عباس نے خچر کو ایڑ لگائی۔ حضرت عباس جلدی سے دربار رسالت میں حاضر ہو گئے، ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش کر دی اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ اتنے میں عمر بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابو سفیان کا سر قلم کروں۔ حضرت عباس ان کو پناہ دے چکے تھے۔ رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح پیش کرنا۔ جب صبح ابو سفیان کو رسول اللہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ابو سفیان، آپ پر افسوس، کیا آپ پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ جان سکیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ وہی ابو سفیان تھا جس نے اسلام کے خلاف بدر کے بعد سے لے کر اب تک ساری لڑائیاں کھڑی کی تھیں، عرب کے قبائل کو برانگیختہ کر کے بار بار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی سازشیں کی تھیں۔ اب وہ مسلمانوں کی دسترس میں تھا اور اپنے ہر جرم کی سزا کا مستحق تھا، لیکن رحمت عالم ان سب باتوں سے درگزر کرتے رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ اعلان عام کر دیا جاتا ہے کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے بھی کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر
افواج الہی کی شان اور جلال کا منظر دکھاؤ۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو لے جا کر ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا۔ لشکر اسلام کا جاہو جلال۔ اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح سامنے سے گزرنے لگا۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا پرچم تھا، پھر جوہینہ، حزیم اور سلیم کے قبائل ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے گزرے۔ ابو سفیان ہر مرتبہ ڈر جاتا تھا۔ ابو سفیان سہم کر حضرت عباس سے پوچھتا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس اسے قبیلے کا نام بتاتے۔ سب قبائل کے بعد انصار کا لشکر اس شان و شوکت سے گزرا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے، پہاڑی گونج اٹھے۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ انصار ہیں۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کا آہن پوش لشکر دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، کتنی عظیم بادشاہت ہے۔ حضرت عباس نے بلا تعامل اسے جواب دیا، ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ ہاں نبوت۔ اتنے میں انصار کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لیے ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو ابو سفیان کو دیکھ کر انہوں نے کہا، ابو سفیان آج سخت جنگ کا دن ہے، آج کعبے میں خوریزی حلال کر دی جائے گی۔ رسول اللہ کو جب سعد بن عبادہ کے نعرے کا علم ہوا تو فوراً ان سے علم واپس لے کر ان کے بیٹے کے سپرد کر دیا اور فرمایا، آج کا دن کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبے کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ آخر میں رسول اللہ کی سواری سادگی کے ساتھ گزری، جس کے آگے حضرت زبیر بن عوام علم اٹھائے ہوئے تھے۔ چاروں طرف جانثاروں کا حالہ تھا۔ رسول اللہ نے مکے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی پہلا فرمان جاری فرمایا، نمبر 1، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے۔ نمبر 2، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے۔ اور نمبر 3، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس اعلان میں شرط نہ تھی کہ جو مسلمان ہو جائے گا بس اس کو امن دیا جائے گا، بلکہ کافروں کو حالت کفر میں بھی امن دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ تھی عطر محمد کی وہ شمیم انگیزیاں جس سے عرب کی فضا معطر ہوئی۔ فتح اسلام کی نوید لیے ہوئے صبح کا سورج مسکراتا ہوا نکلا۔ ہتھیاروں سے لیس جانثاران اسلام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مکے کی جانب بڑھے۔ رسول اللہ نے تمام ایسی تدابیر اختیار فرمائیں کہ قتل و غارت کے بغیر شہر فتح ہو جائے۔ رسول اللہ کا مکے میں داخل ہونا۔ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری بروز پیر، لشکر اسلام کے تمام دستے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ نے لشکر کو مختلف اطراف سے مکے میں داخل ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ کسی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہوئی، صرف خالد بن ولید کا ٹکراؤ قریش کے ایک جتھے سے ہوا، جنہوں نے خالد بن ولید کے لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اپنی تلواریں بے نیام کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کر کے قریش کے 10-12 آدمیوں کو قتل کر دیا، باقی سب بھاگ گئے۔
اس معمولی سی مٹ بھیڑ کے علاوہ کوئی مارکا برپا نہ ہوا۔ رسول اللہ مہاجرین و انصار کے جھرمٹ میں فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ کا علم مقام حجون یعنی جنت المعلی مسجد الفتح کے قریب گاڑا گیا۔ رسول اللہ اپنی اونٹی پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف میں 360 بت موجود تھے۔ رسول اللہ ایک چھڑی سے انہیں کچوکے لگاتے اور فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ اعلان فرما دیجئے حق آ گیا اور مٹ گیا ہے باطل، یقیناً باطل مٹ جانے ہی والا تھا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیت 81 میں کیا۔ اس ضرب سے بت پاش پاش ہو جاتے۔ جب رسول اللہ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ اسامہ بن زید، بلال حبشی اور کعبے کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ بیت اللہ کے تمام کوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نفل بھی ادا کیے۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے تو فتح مندی و نصرت کی تاریخ کا انوکھا باب رقم کیا۔ 20 برس تک رسول اللہ اور ان کے رفقا کو اذیتیں دینے، جنگیں لڑنے اور رسول اللہ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے ہزاروں کی تعداد میں حرم کعبہ میں بطور مجرم جمع تھے۔ قریش مکہ جو سر جھکائے، نگاہیں نیچے کیے، سہمے کھڑے تھے، ان میں وہ بدبخت بھی تھے جو رسول اللہ پر پتھروں کی بارش کرتے رہے، وہ ظالم بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ پر قاتلانہ حملے کیے، آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کرنے والے سفاک بھی تھے، وہ ستم شعار بھی تھے جنہوں نے صحابہ کرام پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ انہیں اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اللہ رحمت مجسم نے ان مجرموں پر نگاہ ڈالی اور پوچھا تم جانتے ہو کہ آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اس سوال پر سب مجرم کانپ اٹھے۔ خونخواری کی پوری تاریخ ان کی نگاہوں میں گھوم گئی، مگر وہ رسول اللہ کے مزاج شناس تھے۔ انہیں رسول اللہ کے حسن سلوک اور شان عفو و کرم پر اعتماد تھا، اسی لیے تو سر جھکا کر یک زباں ہو کر بولے آپ کریم بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ اس پر رحمت للعالمین نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرمان رحمت سن کر مجرموں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ قتل عام تو دنیا کی تاریخ میں اکثر سننے کو ملے، مگر قاتلوں کی معافی نہ سنی تھی۔ عقل و دانش کیسے مانے کہ ایک بندہ خدا لوگوں پر اتنا مہربان ہو سکتا ہے کہ قاتلوں کو عام معافی دے دے؟ بھولی بھٹکی عقل کو اس بات کی کیا خبر کہ وہ رسول خدا رحمت کا دریا، اسے نہ کینے سے کام نہ انتقام سے غرض، وہ رحمت کا چشمہ، وہ محبت کا منبع، وہ بندہ کبریا، وہ حبیب خدا، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر،
الفقر فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین، یا رحمت للعالمین۔ رسول اللہ نے ان سے آئندہ کے لیے کسی قسم کا عہد و اقرار نہیں لیا، کوئی شرط نہیں لگائی۔ مہاجرین کی جائیدادیں کفار کے قبضے میں تھیں، وہ بھی واپس نہ لی۔ مہاجرین سے کہا کہ وہ اپنی اپنی املاک سے دستبردار ہو جائیں۔ شان لطف و احسان کا اس سے بڑا اور مظاہرہ کیا ہوگا کہ دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا تو اس نے انتہائی گستاخانہ بے رخی سے انکار کر دیا تھا، جس کے جواب میں رسول اللہ نے انتہائی ملائم لہجے میں فرمایا، عثمان، یاد رکھو کہ ایک دن آئے گا کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ عثمان بن طلحہ نے قہقہ لگایا اور بولا، کیا اس دن مکے میں کوئی شریف آدمی نہیں بچے گا؟ کیا وہ دن مکے کی ذلت کا دن ہوگا؟ رسول اللہ نے کمال تحمل سے فرمایا، نہیں عثمان، وہ دن مکے کی عظمت کا دن ہوگا۔ عثمان بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ ان کی بات پوری ہو کر رہتی ہے، میں نے سوچا میں اسلام قبول کر لوں۔ جب میں نے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، یہ حماقت نہ کرنا، ہم نے چند دن میں محمد کو قتل کر دینا ہے، پھر تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے اپنے دوستوں کے کہنے پر اسلام قبول نہ کیا، لیکن میرا دل گواہی دیتا تھا کہ محمد کا کہا پورا ہو کر رہے گا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ ہجوم میں کھڑے عثمان کو سب کچھ یاد تھا، وہ آنے والی رات کے خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ رسول اللہ کو بھی واقعے کی تمام جزیات یاد تھیں۔ اس وقت خانہ کعبہ کی چابی رسول اللہ کے دست مبارک میں تھی۔ کئی صحابہ اس کو حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ بنو ہاشم کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے تو باضابطہ درخواست کی کہ چابی ان کے حوالے کر دی جائے۔ رسول اللہ کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ یہ سن کر عثمان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا منظر رقص کر رہا تھا اور چہرہ دھلے کپڑوں کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، عثمان، وہ دن یاد ہے؟ عثمان نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، جی ہاں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے کمال شفقت سے خانہ کعبہ کی چابیاں اس کے حوالے کی اور فرمایا، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم۔ یہ لو چابی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ یہ چابی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ تمہارے در پہ پہنچا ہوں، بھلا اب اور کیا مانگوں؟ تمہیں مانگوں، یہ در مانگوں، بھلا اب اور کیا مانگوں؟ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا میں حرف دعا کو بھی، تیری رحمت جو دیکھی ہے، بھلا اب اور کیا مانگوں؟ میں حاضر ہوں میرے مولا، معافی بھی عنایت ہو، جو مل جائے سند اتنی، بھلا اب اور کیا مانگوں؟ ملا وہ جو بھی سوچا تھا، سوا اس سے ملا مجھ کو، مجھے داماں کی تنگی ہے، بھلا اب اور کیا مانگوں؟ عفو درگزر کی تعلیم دینا آسان، لیکن اپنے قاتلوں ستانے والوں کو پوری طرح غلبہ پانے کے بعد
کسی ملامت کے بغیر معاف کر دینا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ عفو و درگزر کا اس قدر روشن باب اسلام کی تاریخ کے سوا اور کہیں نہیں ملتا۔ سخی نہ کوئی تمہارے جیسا، عرب عجم ہیں سوالی تیرے، کبھی نہ دیکھی تھی خلق نے جو، ہوئی وہ عزت بحال تم سے۔ تمہارا بندہ تم ہی سے نسبت، تم ہی کو جانا ہے میں نے سب کچھ، خدا ہے راضی تیری رضا پر، میری ہے نسبت کمال تم سے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ یہ اذان گویا اسلامی انقلاب کی سرفرازی کا اعلان تھا۔ وہی کعبہ جہاں اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کا نام پکارنا جرم بن گیا تھا، آج اس کی بلندیوں پر سے اللہ کی بڑائی پکاری جا رہی تھی۔ وہ بلال حبشی جو غلامی میں کفار کی اذیتیں برداشت کرتے رہے، جنہیں کفار کوئی حیثیت نہ دیتے تھے، آج وہ فاتح مکہ کے مؤذن ٹھہرے۔ عزت کی بلندیاں بلال حبشی کے قدموں پر نثار تھیں۔ اس مکے میں بلال حبشی اب اللہ کا نام بلند کر رہے تھے، جہاں وہ قریش کے ظلم پر احد احد پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سرزمین مکہ کی فتح سے بڑھ کر عظیم فتح تو یہ تھی کہ رسول اللہ مقام صفا کی بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ جوق در جوق آ کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ مردوں کے بعد رسول اللہ نے عورتوں سے بیعت لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت لیتے اور آخر میں فرماتے، میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ رسول اللہ نے تقریباً 18 روز مکہ میں قیام کیا۔ آمنہ کے لال جیسا سخی، عبداللہ کے بیٹے جیسا حسین، عبد المطلب کے پوتے جیسا عالی ظرف، ابی طالب کے بھتیجے جیسا سردار، حمزہ کے بھتیجے جیسا بہادر، عباس کے بھتیجے جیسا حوصلہ مند، خدیجہ کے شوہر جیسا معاملہ فہم، علی کے چچا زاد جیسا صاحب علم، فاطمہ کے بابا جیسا شفیق، زید کے آقا جیسا بندہ نواز، ابو بکر کے دوست جیسا عظیم انسان۔ تاریخ نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ اللہ کا محبوب ہے ہی یکتا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیری عفو بندہ نواز میں۔